بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اپنے بستر میں آرام سے سو رہا تھا جب مجھے اچانک سے بہت زیادہ تیزی سے پانی گرنے کی آواز آئی، جیسے کوئی پاگلوں کی طرح اپنے اوپر پانی پھینک رہا تھا اور نہا رہا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو میری بیوی کمرے میں نہیں تھی۔ میں حیران رہ گیا کہ سردیوں کی رات میں اسے نہانے کی کیا سوجی ہے۔ میں نے اس کو آواز دی اور باتھ روم کے دروازے پر دستک دی۔ میں نے کہا کہ کیا کر رہی ہو، باہر نکل آؤ، لیکن اس نے جواب نہیں دیا۔ جب میں باہر گیا تو میں نے دیکھا کہ فریج کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور ساری برف بھی نکال لی گئی تھی۔ میں حیران رہ گیا کہ ایک تو میری بیوی نہا رہی ہے، اوپر سے برف والے پانی سے، کیونکہ باتھ روم تک تھوڑا تھوڑا پانی بھی گرا ہوا تھا اور وہ یہ برف باتھ روم میں ہی لے کر گئی تھی۔ جب وہ باہر نکلی تو ٹھنڈ سے بری طرح کانپ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تو اس نے کہا کہ بس دور رہو مجھ سے، اور جا کر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے پنکھا بھی چلا دیا۔ میں تو اس موسم میں ایسے پنکھے کے ساتھ نہیں سو سکتا تھا۔ میں نے کہا کہ پنکھا بند کرو تو وہ میرے ساتھ جھگڑا کرنے لگی اور اس نے کہا کہ تم دوسرے کمرے میں جا کے سو جاؤ۔ اس کو نہ جانے کیا ہو گیا تھا، لیکن جب مجھے پتا چلا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی تھی تو بس میرے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ میں اس سے اپنی جان چھڑوا لوں، کیونکہ اس کے جسم میں… میرا نام شمس ہے۔ میں سیدھا سادہ انسان تھا۔ میری کریانے کی چھوٹی سی دکان تھی۔ ایک گھر تھا، ایک بوڑھی ماں تھی، ایک باپ تھا، ایک بڑی بہن تھی جس کی شادی ہو چکی تھی اور ایک چھوٹی بہن تھی جس کی شادی کے لیے میں پیسے جمع کر رہا تھا۔ میرے ماں باپ نے میری شادی روبینہ نامی ایک عورت سے کروا دی، جو ایک مناسب شکل و صورت کی لڑکی تھی، نہ زیادہ فرمائش کرنے والی اور نہ ہی زیادہ بات کرنے والی۔ مجھے ایسے ہی عورتیں پسند تھیں۔ میرے ساتھ اس کی شادی ہو گئی۔ ہماری زندگی ٹھیک جا رہی تھی، لیکن 1 سال گزر گیا اور ہمارے ہاں اولاد نہیں ہوئی۔ اسی طرح وقت گزرنے لگا۔ چھوٹا موٹا علاج بھی کرواتے رہے لیکن اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ میری ماں میری بیوی کو بہت زیادہ باتیں سناتی تھی، تانے دیتی تھی۔ جب میری بڑی بہن آتی تو وہ بھی کافی برا سلوک کرتی تھی۔ میری بیوی بڑی پریشان رہتی تھی۔ میں بھی اس کے لیے پریشان تھا۔ 1-2 دفعہ میں نے بھی اس کو ڈانٹ دیا۔ میں نے بھی اسے ایسی باتیں سنائیں جو مجھے نہیں کہنی چاہیے تھی۔ میں نے کہا کہ ایک اولاد تک تو دے نہیں سکتی تو مجھے، نہ اچھی شکل ہے تمہاری، نہ اپنے ساتھ کچھ زیادہ سامان لے کر آئی ہو، اور ابھی تک اولاد بھی پیدا نہیں ہو رہی ہے۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا تو میں بوڑھا ہو جاؤں گا۔ پہلے ہی میری شادی دیر سے ہوئی تھی، میری اولاد پھر بالکل بھی پیدا نہیں ہوگی۔ لیکن پھر میں یہ بھی سوچتا تھا کہ اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ہماری قسمت میں ہی یہ سب کچھ لکھا ہو اور ہمیں ابھی تک اولاد ہی نہیں مل رہی تھی۔ مجھے کسی نے کہا کہ دیکھو، یہ مہنگی دوائیوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ لوگ 10 اور 20 سال علاج کرواتے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہوتے۔ تم اس کو ایک بہت ہی مشہور بابا ہیں، ان کے پاس لے جاؤ، وہ دم کرے گا تو اس کے ہاں اولاد ہو جائے گی۔ میں نے اس آدمی کو کہا کہ میں پہلے بھی اپنی بیوی کو ایسے کئی پیروں فقیروں کے پاس لے جا چکا ہوں، میں نے دم وغیرہ بھی کروایا ہے، مگر ہم تو سادہ سے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں۔ ہمارے گھر میں جب کوئی اس طرح کا مسئلہ بنتا ہے تو ہم پہلے دم ہی کرواتے ہیں۔ میں بھی کافی عرصے سے اس کے ساتھ یہی کرتا رہا ہوں کہ دم کروا لیا کرتا تھا۔ علاج بھی کروایا ہے لیکن بہت زیادہ نہیں۔ اس نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا، تم بات کو سمجھ نہیں رہے ہو۔ یہ پیر بابا بہت پہنچے ہوئے ہیں، بہت اوپر تک پہنچ ہے ان کی۔ بہت سارے بڑے بڑے لوگ ان کے پاس آتے ہیں۔ ایسے لوگ آتے ہیں کہ سنو گے تو حیران رہ جاؤ گے، اور یہ آپ سے کوئی پیسے بھی نہیں لیتے ہیں، لیکن لوگ خوش ہو کر خود ہی کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے یار، جہاں اتنی جگہ لے گیا ہوں وہاں یہاں بھی لے جاؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے بیوی سے بات کی تو اس نے کہا کہ میں نہیں جانا چاہتی، کوئی فائدہ نہیں ہے، اس طرح تو ہمارا ایمان پر سے بھی یقین اٹھ جائے گا کہ اللہ ہماری دعائیں نہیں سن رہا۔ میں نے کہا کہ ایسی باتیں نہیں کرتے، اللہ سب کی دعائیں سنتا ہے۔ اس نے کہا تو پھر میں صرف اللہ سے ہی مانگوں گی۔ میں نے کہا کہ یوں بھی نہیں ہوتا، اللہ نے کہا ہے کہ علاج کرواؤ، علاج کروانا سنت ہوتی ہے۔ جو زخم کو چھپاتا ہے اس کو زخم کا علاج نہیں ملتا۔ تمہیں میرے ساتھ جانا ہوگا۔ ہماری باتیں امی نے سن لی۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، اب یہ علاج کروانے سے بھی انکار کر رہی ہے اور دم کروانے سے بھی، اس کا مطلب ہے کہ یہ خود ہی بچے پیدا نہیں کرنا چاہتی۔ اب اس کو عادت ہو گئی ہے نا، عورت کو عادت ہو جائے نا آزادی کی تو پھر وہ بچے پیدا نہیں کرتی، اور بچہ پیدا ہوگا تو اس کو تو 1000 کام کرنے پڑیں گے، ساری رات جاگنا پڑے گا۔
یہ محترمہ تو اپنی مرضی سے اٹھتی ہیں، حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ میری بیوی صبح صبح اٹھ جاتی تھی، یہ مجھے بھی پتا تھا۔ میں نے امی کو کہا کہ نہیں امی، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ اس کی طبیعت خراب تھی اسی لیے کہہ رہی تھی کہ آج نہیں جائیں گے، کل لے جاؤں گا میں اس کو۔ میری ماں نے کہا کہ ہاں اس کو لے کر جاؤ، اور اگر اس دفعہ کچھ نہیں ہوا تو پھر میں تیری دوسری شادی کرواؤں گی۔ کیا میرا ایک اکلوتا بیٹا اسی طرح بیٹھا رہے گا؟ تیرے باپ نے اپنی نسل بھی آگے بڑھانی ہے، وہ بھی پوتے کی شکل دیکھنا چاہتے ہیں، اور میں بھی۔ بس اس کو 5 سال دے دیے کافی ہیں، یہ 5 سال میں ایک اولاد نہ پیدا کر سکی۔ اب ہم پر تو یہ فرض ہے کہ ہم تیری دوسری شادی کروا دیں، اور اگر تو دوسری شادی کرتا ہے تو اس پر بھی کوئی ظلم نہیں ہوگا، اس کو کون سا کوئی گھر سے نکال دیں گے۔ گھر میں ایک سے زیادہ عورت آ جائے گی تو کام بھی کم ہو جائیں گے۔ میری ماں کے جو منہ میں آیا وہ بول کر چلی گئی۔ میری بیوی ناراض ہو گئی اور رونا شروع کر دیا۔ میری بیوی جب ناراض ہوتی تھی تو بس رونے لگتی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ پریشان نہیں ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اسے پیر بابا کے پاس لے گیا۔ یہاں تو بہت زیادہ رش تھا، لگتا ہے یہ پیر بابا واقعی بہت پہنچے ہوئے تھے۔ میرے دوست نے کہا تھا کہ وہ پیسے نہیں لیتے، لیکن جگہ جگہ مانگنے والے لوگ کھڑے تھے۔ اتنے لوگ کھڑے تھے کہ میری جیب سے آدھے سے زیادہ پیسے نکل گئے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اپنی مراد لے کر آئے ہو، پیسے دے دو گے تو مراد پوری ہو جائے گی۔ خیر میں نے کہا کہ کہیں بابا جی بھی نہ کچھ مانگ لیں، کیونکہ میرے پاس صرف جانے کا کرایہ تھا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ جب ہم اندر گئے تو اندر بھی کافی سارے لوگ بیٹھے تھے۔ 2 گھنٹے کے بعد میری بیوی کی باری آئی۔ انہوں نے میری بیوی کو دیکھا اور دم کر دیا اور کہا کہ خالی دم درود سے کچھ نہیں ہوگا، تھوڑی دوائی وغیرہ بھی کھانی پڑے گی۔ انہوں نے میری بیوی کو ایک پوٹلی دی اور کہا کہ اس کو کھانا ہے۔ انہوں نے کوئی طریقہ سمجھا دیا اور میری بیوی کے کان میں کچھ بولا۔ میں نے راستے میں اپنی بیوی سے پوچھا کہ انہوں نے تمہارے کان میں کیا بولا تھا؟ میں نے کہا کہ کیا بات کی تھی انہوں نے تمہارے کان میں؟ اس نے کہا کہ میں نہیں بتا سکتی، انہوں نے کہا ہے کہ بتانا نہیں ہے، جب وہ بات پوری ہو جائے تو پھر بتا دینا۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں اس دفعہ بھی ہم پر کرم ہوگا یا نہیں ہوگا۔ 2-3 دفعہ اور میری بیوی کو وہاں پر بلایا گیا تھا۔ میں ابھی اس کو لے کر گیا، انہوں نے پیسے تو نہیں مانگے، لیکن آخر مجھے بابا جی کے ایک نوکر نے کہا کہ اگر آپ کی مراد پوری ہو گئی تو پھر آپ ان کے لیے کچھ نہ کچھ تو کیجیے گا نا۔ اب آپ کی اتنی بڑی مشکل حل کریں گے تو کچھ نہ کچھ تو آپ کو کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ آپ نے کچھ دینا ہے۔ میں نے کہا کہ ضرور، اگر ہمارا کام ہو گیا تو کیوں نہیں دیں گے، خوش ہو کر انسان کسی کو کچھ دیتا ہی ہے۔ 1 مہینہ گزرا تھا کہ میری بیوی کی طبیعت تھوڑی تھوڑی خراب رہنے لگی، اور پھر ایک دن جب میں گھر واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ میری ماں میری بیوی کے پاس بیٹھی ہے، اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہی ہے اور اسے دودھ کا گلاس پلا رہی تھی۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ یہ منظر دیکھنے کی مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی، اور ایسا کبھی ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ میری بیوی سونے کی بھی بن جاتی تو بھی میری ماں اس سے کبھی اتنی محبت نہیں جتاتی، لیکن میری ماں نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میں واقعی حیران رہ گیا، اور مجھے پتہ چل گیا کہ وہ کیوں اتنا پیار کر رہی تھی۔ میری ماں نے کہا کہ تو باپ بننے والا ہے، ابھی تیری بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، ہم لوگ ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے، تجھے فون کیا تھا، ڈاکٹر نے چیک اپ کر کے پوری خبر دی ہے کہ تیری بیوی حمل سے ہے اور اس کا 2 مہینہ بھی شروع ہے۔ یہ بات سن کر مجھے اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ میں الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ میں نے بھی اپنی بیوی کو محبت بھری نظر سے دیکھا، وہ بھی خوش نظر آ رہی تھی۔ یہ خبر ہمارے لیے بہت بڑی تھی۔ 5 سال چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا ہے، بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ ہم لوگوں نے بہت کچھ برداشت کیا تھا، بہت ساری باتیں سنی تھی، اپنی ماں کی بھی باتیں سنی تھی، اپنی بیوی کو ہر رات روتے ہوئے دیکھا تھا، اسی لیے اب بالآخر میں بہت زیادہ خوش تھا۔ سوچا کہ بس اب ہماری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور ایک جو کمی ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ میری بیوی نے خوشی کی خبر کیا سنائی، سارے گھر کا ماحول ہی بدل گیا۔ میری امی بھی بہت زیادہ خوش ہو گئی، میری بیوی کے چہرے پر بھی سکون اور مسکراہٹ نظر آنے لگی۔ میری بڑی بہن جب گھر آئی تو اس نے آتے ہی میری بیوی پر حکم چلانے کی کوشش کی، تو میری ماں آج میری بیوی کے لیے اس کے سامنے کھڑی ہو گئی اور اس سے کہا کہ وہ آرام کر رہی ہے، اس کو سونے دو۔ میری بڑی بہن نے کہا کہ کیوں سونے دوں مہارانی کو، میں آئی ہوں، باہر آ کے مجھ سے مل نہیں سکتی، میرے لیے چائے کون بنائے گا، اور آج موسم اتنا اچھا ہے، اسے کہو میرے لیے پکوڑے بھی تل دے۔ میری ماں نے کہا کہ وہ کچھ نہیں کرے گی،
تجھے اگر چائے بنانی ہے تو خود بنا کے پی لے، اگر تجھے پکوڑے کھانے کا دل کر رہا ہے تو خود بھی بنا اور مجھے بھی کھلا، میرا بھی کھانے کا دل کر رہا ہے۔ میری بہن تو حیران رہ گئی۔ پھر جب میری ماں نے اس کو بتایا کہ اب تو وہ ہمیں وارث دینے والی ہے، اس کا تو بچہ ہونے والا ہے، اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑے گا، تو میری بہن اس بات پر بھی غصہ ہونے لگی۔ اس نے کہا کہ اتنا خیال رکھنے کی کیا ضرورت ہے، ایک تو اتنے سالوں کے بعد یہ سب کچھ کر رہی ہے، اب کیا ہم لوگ اس کے ناز نخرے اٹھائیں گے؟ تو میری ماں نے کہا کہ ہاں، ناز نخرے تو اٹھانے پڑیں گے، کیونکہ میرے بیٹے کی اولاد پیدا کر کے دے رہی ہے، اب تو اس کی عزت کرنی پڑے گی۔ اور مجھے ویسے پہلے بھی اس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، تو ہی میرے کان بھرتی تھی۔ آج امی کو اور اپنی بہن کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھ کر مجھے تھوڑا سا اچھا محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ میری بیوی کے پیچھے پڑی رہتی تھی، لیکن آج ان کا آپس میں ہی اختلاف ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی چھوٹی بہن کو بھی کہا کہ بھابھی کا خیال رکھا کرو، وہ بھی بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ لیکن ہمارے گھر میں ایک کام بہت عجیب ہو رہا تھا۔ سردیوں کا موسم تھا پر میری بیوی ٹھنڈا پانی پی رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ ٹھنڈا پانی مت پیو، طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اس نے کہا کہ میرا ٹھنڈا پانی پینے کا دل کر رہا ہے۔ میں نے اپنی امی کو کہا تو انہوں نے کہا کہ جب عورت ماں بننے والی ہوتی ہے تو اس کا عجیب و غریب چیزیں کھانے کا دل کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے تیری بیوی کو ٹھنڈا پانی پینے کا دل کر رہا ہو، لیکن موسم بڑا سخت ہے، اگر بیمار ہو گئی تو پھر بچے پر بھی اثر پڑے گا، اسی لیے اس کو سمجھاؤ کہ ٹھنڈا پانی نہیں پیے۔ ہم نے اس کو منع کیا، لیکن وہ چوری چوری ٹھنڈا پانی پیتی تھی۔ وہ برف توڑ کر پلیٹ میں ڈال کر بیٹھ جاتی اور برف کھانا شروع کر دیتی۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت عجیب حرکت تھی کہ وہ اتنی زیادہ سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے نہاتی تھی، اور وہ بھی آدھی رات کو۔ وہ دن میں بھی ایک دفعہ نہا لیتی تھی اور رات کو بھی نہانے بیٹھ جاتی تھی، جبکہ سردیوں میں تو انسان اگر 3 دن بھی نہ نہائے تو اس کا گزارا چل جاتا ہے، اور جب 3 دن بعد بھی نہاتا ہے تو پانی سے ڈر ڈر کر ہی نہاتا ہے کہ نہاتے نہاتے مجھے ہارٹ اٹیک نہ آ جائے۔ اور میری بیوی بھی ایسی تھی، اس کو بھی کوئی اتنا زیادہ نہانا پسند نہیں تھا، وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھی جو روز نہاتے ہیں، لیکن اب تو وہ پاگلوں کی طرح نہاتی تھی۔ نہ صرف وہ ٹھنڈا پانی استعمال کرتی تھی بلکہ اس پانی کو مزید ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کے اندر برف بھی ڈال دیا کرتی تھی۔ ایک رات اسی طرح میں نے اسے دیکھا کہ وہ بستر پر نہیں تھی، پتہ چلا کہ باتھ روم میں ہے اور نہا رہی ہے۔ اتنی زیادہ سردی تھی کہ میں 2 رضائیاں کر کے سویا تھا، اور یہ عورت ٹھنڈے ترین پانی سے نہا رہی تھی۔ اس کے علاوہ اس نے فریج میں سے برف نکال کر بھی پانی میں ڈالی تھی۔ سردی کے موسم میں تو کوئی برف رکھتا ہی نہیں تھا، اس نے خود ہی برف رکھی تھی تاکہ اس کو استعمال کر سکے۔ میری ماں کو بھی یہ پتہ چل گیا تھا کہ برف کون رکھ رہا ہے، کون پاگل ہو گیا ہے جس کو اتنی زیادہ گرمی لگ رہی ہے۔ دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے۔ میں نے کہا کہ وہ برف میں نے رکھی تھی، وہ میرا ایک دوست ہے، اس کو چاہیے تھی، اس کے پاس کوئی دوائی تھی جس کو اس نے ٹھنڈا رکھنا تھا۔ میں اپنی بیوی کو بچا رہا تھا، کیونکہ اگر یہ بات میری ماں کو پتہ چل جاتی تو میری ماں الٹی سیدھی باتیں کرتی۔ پھر وہی ہوا کہ میری ماں کو پتہ چل گیا اور انہوں نے کہا کہ یہ عورت ماں ہی نہیں بننا چاہتی تھی، اب لگتا ہے غلطی سے ماں بننے لگی ہے تو اپنے بچے کو کچھ ہو جائے اسی لیے الٹی سیدھی حرکتیں کر رہی ہے۔ میری ماں کی نفرت پھر سے جاگ گئی، گھر کا ماحول پھر سے کشیدہ ہونے لگا۔ میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ ایسے کیوں کرتی ہو؟ تو کہنے لگی کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں ایسے کروں تو میں کرتی ہوں، مجھے ہر وقت بہت پیاس لگ جاتی ہے۔ وہ پورا دن پانی پیتی تھی اور پورا دن باتھ روم کے چکر لگاتی رہتی تھی۔ اس کی حالت عجیب سی ہو گئی تھی، جہاں ہم سردی سے مر رہے تھے وہاں وہ بالکل ہی باریک کپڑے پہن کر بیٹھی تھی۔ 1-2 دفعہ تو میں نے اسے ڈانٹ بھی دیا، لیکن پھر مجھے اندازہ ہوا کہ اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ میری بیوی کی حرکتیں دن بدن شدت اختیار کرتی جا رہی تھیں۔ ایک دن وہ گھر میں بیٹھی برف کھا رہی تھی جب باہر سے ایک عورت آئی اور اس نے یہ منظر دیکھ لیا۔ اس نے کہا کہ اس عورت کو کیا ہو گیا ہے، ہم یہاں سردی سے مرے جا رہے ہیں اور یہ برف کھا رہی ہے۔ میری ماں نے بھی 2-4 لگا کر بتا دی کہ یہ تو ایسے کرتی ہے، یہ تو ویسے کرتی ہے، ہم تو خود بڑے پریشان ہیں۔ یہ بات پورے محلے میں پھیلنے لگ گئی۔ میری بیوی بہت زیادہ چڑچڑی بھی ہو گئی تھی، میں اسے کوئی بات کرتا تھا تو مجھے اس کا الٹا جواب دیتی تھی۔ ہر ٹائم اس کی حالت ایسے ہوئی رہتی تھی جیسے جون جولائی کے موسم میں کسی مزدور کی حالت ہو جاتی ہے جو پورا دن گرمی میں کام کرتا رہتا ہے۔ اپنی بیوی کی طرف سے میں بہت پریشان تھا۔ بابا جی کے پاس چلا گیا اور پوچھا کہ آپ نے میری بیوی کو کیا دوائی دی تھی، اس کی حالت تو ایسی ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو کوئی دوائی نہیں دی تھی اس کو،
وہ تو یہاں کا نمک تھا اور ہم نے جو بھی دیا تھا اس کو تو فائدہ ہی ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں فائدہ تو ہوا ہے بے شک، لیکن میری بیوی کچھ عجیب سی ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب اس میں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، آپ نے جتنا کہا تھا ہم نے اتنا کر دیا، ہم نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا، آپ پیسے دے دیں۔ میں نے پیسے دے دیے۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری بیوی ماں بننے والی ہے، تمہیں اس بات پر خوش ہونا چاہیے۔ میں اپنی بیوی کو ڈاکٹر کے پاس بھی لے کر گیا تھا۔ ہم تو غریب لوگ تھے، سرکاری ہسپتال میں ہی لے کر جا سکتے تھے، وہاں پر بہت زیادہ رش تھا۔ کرتے کراتے شام ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر سے چیک کروا لیا، لیکن ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ بتایا تھا۔ ڈاکٹر جا رہا تھا۔ میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میری بیوی کو چیک تو کر لیں، آپ نے آدھا ادھورا چیک کیا ہے۔ ابھی ٹیسٹ کی رپورٹ نہیں آئی، ڈاکٹر نے کہا۔ رپورٹ آنے میں تو 1 گھنٹہ لگے گا، میری چھٹی کا وقت ہونے والا ہے۔ تم ایک کام کرو، میرا واٹس ایپ نمبر لے لو، مجھے رپورٹس واٹس ایپ کر دینا، میں تمہیں واٹس ایپ پر دوائیاں بتا دوں گا۔ ڈاکٹر اچھا بھلا انسان لگتا تھا، تبھی تو اس نے مجھے یہ سہولت دے دی، ورنہ سرکاری ہسپتال میں کیا وہ سب کو اپنا نمبر دیتا ہوگا؟ میں کافی پریشان تھا، اسی لیے شاید اس نے میری پریشانی کو سمجھ لیا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ کی بڑی مہربانی، میں آپ کو رپورٹس واٹس ایپ کر دوں گا، پھر آپ مجھے دوائیاں بتا دیجیے گا۔ میری بیوی ماں بننے والی ہے، 5 سال کے بعد یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اسی لیے ہم لوگ بہت پر امید ہیں۔ اس نے کہا کہ میں سمجھ سکتا ہوں، فکر نہیں کریں، آپ مجھے رپورٹس بھیج دیجیے گا۔ رپورٹ آ گئی اور میں نے ڈاکٹر کو رپورٹ بھیج دی۔ رات ہوئی تو میری بیوی کی طبیعت کافی خراب تھی، اس کو سردی لگی ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ تم ٹھنڈے پانی کا استعمال کرو گی تو پھر ایسا ہی ہوگا۔ اس کو فلو ہو چکا تھا، وہ بار بار کھانس رہی تھی، اس کی حالت بڑی عجیب تھی، اسے بخار بھی تھا۔ میری ماں بھی کمرے میں آئی۔ میری ماں نے کہا کہ یہ سب کچھ اس کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہے، اب ہم کیا کر سکتے ہیں۔ میری بہن بھی اس دن آئی ہوئی تھی، اس نے بھی 2-4 باتیں سنا دی، اسے بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کا موقع مل گیا۔ جب وہ لوگ باہر گئیں تو میری بیوی نے کہا کہ ان کی تو باتیں ختم نہیں ہو رہی۔ میں نے کہا کہ تم نے خود موقع دیا ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسے اس طرح سردی میں کوئی اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے؟ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو اس کا اثر بچے پر پڑے گا، دوائیاں کھاؤ گی تو بچہ کمزور ہو جائے گا۔ میری بیوی خاموش ہو گئی اور اس نے کہا کہ تم میری جگہ نہیں ہونا، میری جگہ ہوتے تو تمہیں پتہ چلتا کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے۔ جب عورت ماں بننے والی ہوتی ہے اس کے ساتھ عجیب و غریب حرکتیں ہوتی ہیں۔ کچھ عورتیں تو پریگننسی میں مرچیں کھاتی رہتی ہیں اور کچھ صرف میٹھے ہی کھاتی ہیں، اور جانے کیا کیا ہوتا ہے، چیزوں کی بدبو بری لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو پہلے بہت پسند ہوتی ہیں لیکن پھر دیکھنے کا بھی دل نہیں کرتا ہے۔ عورت اپنی زندگی کے 9 مہینے کس کرب سے گزرتی ہے یہ وہی جانتی ہے۔ جب میری بیوی نے زیادہ ہی واویلا کرنا شروع کر دیا تو میں نے کہا کہ تم بھی تو پہلی دفعہ ہی اس کرب سے گزر رہی ہو، تمہیں کون سا میں نے ابھی تک 8-9 بچے پیدا کرنے کو کہہ دیا ہے، 1 بچہ ہی پیدا کر رہی ہو، اس پر بھی بول رہی ہو، میری ماں نے بھی تو بچے پیدا کیے ہیں۔ فلاں عورت کا ذکر کیا جس کے 8 بچے تھے، پھر کسی اور کے بارے میں بتایا جس کے 12 بچے تھے۔ میری بیوی خاموش ہو گئی۔ اس نے کہا کہ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ مجھے بچہ پیدا کرنا پڑ رہا ہے، میں صرف تمہیں بتا رہی ہوں کہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، اور تم ہو کہ سمجھتے نہیں ہو، تمہاری ماں بھی نہیں سمجھتی، تمہاری بہن بھی نہیں، کبھی تم تو سمجھو۔ میں نے کہا کہ بس اب تم ٹھنڈے پانی سے دور رہو گی تاکہ تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے، ایک دفعہ اچھی طرح سے ٹھیک ہو جاؤ، اس کے بعد پھر جو مرضی کرتی رہنا۔ میں نے وہی کہا جو میرے دل میں آیا، بس میں نے بول دیا اور پھر میں چپ کر کے سو گیا۔ لیکن جب رات کا وقت تھا تو مجھے پھر سے بری طرح پانی گرنے کی آواز آئی، جیسے کوئی اپنے اوپر اس طرح سے پانی پھینک رہا ہے کہ اگر پانی نہیں پھینکے گا تو اس کو سانس نہیں آئے گا۔ میں نے دیکھا میری بیوی بستر سے غائب تھی۔ سامنے فریج کے اوپر والا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا اور فریج سے لے کر باتھ روم تک زمین پر پانی بھی گرا ہوا تھا، اور آواز باتھ روم کے اندر سے آ رہی تھی۔ میری بیوی بخار میں تپ رہی تھی، پھر بھی جا کے ٹھنڈے پانی سے نہانا شروع ہو گئی۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا اور سوچنے لگا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کروں۔ اسی سب کے لیے پریشان تھا جب ایک دن اچانک مجھے کسی اور نمبر سے کال آئی۔ میں نے کہا کہ پتہ نہیں یہ کون ہے۔ میں نے جب کال کان سے لگائی تو وہ ڈاکٹر تھا۔ اس نے کہا کہ میں وہی ڈاکٹر ہوں جس سے آپ نے اپنی بیوی کا چیک اپ کروایا تھا۔ میں نے کہا جی میں نے آپ کو رپورٹ بھی بھیجی تھی لیکن آپ نے جواب نہیں دیا۔
میں اپنے مسئلوں میں اس قدر الجھا ہوا تھا کہ یہ بھول ہی گیا کہ ڈاکٹر نے تو مجھے 10-15 دن سے جواب بھی نہیں دیا تھا، جبکہ میں نے تو رپورٹ پہلے ہی بھیج دی تھی۔ میں نے بھی دوبارہ میسیج نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ میں نے ابھی رپورٹ دیکھی ہے اور میں اس قدر پریشان ہو گیا ہوں کہ مجھے پھر تمہیں کال کرنی پڑ گئی ہے، ورنہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے۔ 50 مریضوں کو چھوڑ کر آیا ہوں، تمہیں بہت ضروری بات بتانی ہے، تم فوراً میرے پاس ہسپتال آ جاؤ۔ میں بہت پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا کہ میری بیوی تو ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ فون پر کچھ نہیں بتا سکتا، تم ہسپتال آ جاؤ۔ میں ہسپتال کی طرف بھاگا اور جاتے جاتے اور بھی زیادہ پریشان ہو رہا تھا کہ نہ جانے کیا بات ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ اس کے کمرے میں اور کوئی نہیں تھا۔ تب اس نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ سننے کی مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے ساری بات پوچھی اور میں نے اسے ساری بات بتائی کہ 5 سال سے ہماری اولاد نہیں تھی۔ پھر ہم ایک پیر کے پاس گئے اور اس نے میری بیوی کو کھانے کے لیے کوئی چیز دی تھی۔ اس نے کہا کہ اس نے آپ کی بیوی کو جو بھی چیز دی تھی اس سے آپ کی بیوی کا سارا نظام ڈسٹرب ہو گیا ہے۔ ان کی باڈی کے اندر بہت زیادہ گرمی پیدا ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ بار بار اس طرح پاگلوں کی طرح ٹھنڈے پانی کا استعمال کر رہی ہیں۔ لیکن خطرے کی بات تو یہ ہے کہ آپ کو بھی ان سے دور رہنا چاہیے تاکہ ان کی طبیعت مزید خراب نہ ہو اور آپ کی طبیعت بھی خراب ہو سکتی ہے۔ اور ابھی تو مجھے یہ نہیں پتا کہ بچے پر اس سب کا کیا اثر پڑ رہا ہوگا۔ میں تو اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا کہ میں نے اس پیر فقیر کی باتوں میں آ کر یہ کیا کر ڈالا۔ پھر میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ اس کی دوائی سے تو میری بیوی حاملہ ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے، یہ صرف اتفاق ہے۔ اگر آپ وہاں نہیں جاتے تو شاید تب بھی آپ کی بیوی حاملہ ہو جاتی، کیونکہ 5 سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ انسانی جسم میں کچھ نہ کچھ تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ آپ کی بیوی شاید قدرتی طور پر ہی ٹھیک ہو گئی تھی، لیکن عین وقت پر آپ ان کو وہاں لے گئے اور اب ان کی اور ان کے بچے کی جان خطرے میں ہے، اور آپ کی بھی۔ میں بری طرح سے حیران اور پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا کہ اب میں کیا کروں؟ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ بیوی کو فوراً لے کر آئیں، ہم ان کا علاج شروع کروائیں گے، ان کو دوائیاں دیں گے اور ہمیں بچہ بھی جلد از جلد آپریشن کے ذریعے پیدا کروانا پڑے گا۔ اگر بچہ صحت مند ہوا تو پھر سب کچھ ٹھیک رہے گا۔ ہمارے لیے تو بڑا مسئلہ بن گیا تھا۔ میری بیوی کی جان بھی اٹک گئی تھی اور میرے بچے کی بھی، لیکن اللہ نے کرم کیا کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ میں نے اس پیر بابا پہ کیس کیا، لیکن اس کیس سے صرف اتنا ہی فائدہ ہوا کہ وہ وہاں سے کہیں اور چلا گیا ہے۔ وہ ابھی بھی کہیں لوگوں کو بے وقوف بنا رہا ہوگا۔ اس نے میری بیوی کو اتنی زیادہ گرم دوائی دی کہ میری بیوی مرتے مرتے بچی۔ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اس طرح کے لوگوں پر بھروسہ نہ کریں، ان کی باتوں میں نہ آئیں اور اپنا ایمان نہ خراب کریں۔ یہ نہ صرف آپ کا ایمان خراب کرتے ہیں، آپ کی صحت اور زندگی کو بھی داؤ پر لگا دیتے ہیں، الٹی سی دوائیاں دے کر اپنے پیسے لیتے ہیں اور آپ لوگوں کو بے وقوف بنا لیتے ہیں۔ ہمیں ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔